ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی وہ جو قبلے کی بحث ہے نا اس سے متعلق ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے دیکھیں ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہوتے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو، اس کا مظہر ہو، اس کا نشان ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرنے والی ہو، یعنی آپ کے ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے والی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بیت اللہ، حجر اسود، جمرات، صفا مروہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ صفا و مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ اور شاکر کے ساتھ دیکھیں دوسری صفت علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے اسے تو خوب خوب پتہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رضا چاہنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کسی کی کوئی مالی مدد کی ہے اور اس حال میں کی ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوئی، تو کجا یہ کہ کسی اور انسان کو کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو یہ اللہ کے تو علم میں ہے۔ یعنی کتنی زیادہ دل کو سکون دینے والی بات ہے کہ اگر میرے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے کیا تھا اس کو پتہ چل گیا۔ چنانچہ اگر ہم ثواب چاہتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو سب پتہ ہے تو کام ہو گیا۔ وہ تو شاکر ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو قدر کرنے والا ہے، اسے تو سب پتہ ہے، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو پھر تو وہ شرک ہو گیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایات میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اب گویا بالکل قطعی طور پر موپنگ اپ آپریشن کے طور پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ، کیونکہ پیچھے بھی ان کی جو ہے نا روش جو ان کی تھی ان کا ذکر گزر چکا ہے، یہاں مزید چند باتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں بینات اور ہدایٰ سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن انہوں نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ آیت 140 میں ہم پڑھا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی کھلی گواہیاں موجود تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگیں تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، یعنی میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، یعنی مرتے ہوئے حالت کفر میں تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ جس حال میں ہم مریں گے اسی حال میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا موت کا وقت ہم میں سے کسی کو پتہ؟ نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کب، کہاں، کس حال میں میری موت آئے گی۔ لہٰذا ہر دم ہماری تو دیکھیں دنیا ہماری دین ہے اور ہمارا دین ہماری دنیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ دین اور دنیا کا الگ الگ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ لوگ کہتے نہیں ہم نے دین بھی کیا اور دنیا بھی کیا، نماز بھی پڑھ لی، پھر سر جھاڑ منہ پھاڑ جو ہے نا بازاروں میں بھی نکل گئے۔ آپ دیکھیے ایک غیر مسلم عورت، نان مسلم ایک عورت جو ہے اس کا حال حلیہ اور ایک مسلم عورت کا حال حلیہ کیا ایک جیسا ہے؟ آج کل تو ہمیں ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ایک جیسا ہے؟ کیا قرآن جس کو ہم اپنی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس حال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سورہ الاحزاب اور سورہ نور میں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں پردے کے، وہ ہم تار تار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک باریک سا دوپٹہ لے کے ہم سفر میں قرآن پڑھیں، ہم قرآن کے ساتھ کون سے سلوک کر رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ کہ پڑھ تو رہے ہیں ہم قرآن کیونکہ سفر میں ہمیں خیر و عافیت چاہیے، لیکن دل روتا ہے کہ جو اس میں کہا جا رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ لا علمی ہے، کتنا زیادہ کام کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کہ ارد گرد دیکھیں ایسے کئی لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے جلدی نماز پڑھیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ میوزک پارٹی میں جانا ہے۔ ہمارا دین ہماری دنیا ہے اور ہماری دنیا ہمارا دین ہے۔ ہم تو ہر وقت حالت عبادت میں ہیں، جو حلال رزق کما رہا ہے وہ عین عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، دل میں کہہ رہے ہیں اللہ تیرے لیے، تیرے بندوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ کھانا پکا کے کھلانا جنت میں لے جانے والا کام۔ نکاح سنت ہے، کیا سنتیں پڑھتے ہوئے ڈھول دھماکے تماشے بجائے جاتے ہیں؟ ولیمہ سنت ہے، کیا سنت کی ادائیگی کے وقت یہ کام کیے جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری دین اور دنیا کچھ الگ ہے، بس ہمارے شعور کی زندگی چاہیے، ہمیں تھوڑا علم کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تو جس حال میں ہم مریں گے اس حال میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کو رات کے اندھیرے سے بھی، یعنی ایک تو اعتقادی یعنی وہ جو ہے نا ان کا عقیدہ ہی کفر پر ہے، اور ایک عمل سے بھی کفر ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ایک پردہ ہے، ایک نظام ہے، ان کے سامنے اس نے اس طرح آنا ہے، کچھ ہمیں کیٹیگریز بتا دی گئی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ کیا کہ ایک کرسچن، ایک ہندو، ایک جوش، حالانکہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ان کے مذاہب میں بھی ہے، لیکن ایک آج کے سیناریو میں اگر آپ دیکھیں ایک نان مسلم عورت کے لیے اس کو اور ایک مسلمان عورت کی پہچان جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی وہ باپردہ خاتون جو ہے وہ مسلم خاتون ہے، وہ پہچان لی جائے تاکہ وہ اذیت نہ دی جائے۔ لیکن ہمیں سیناریو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، ہم ان سے بھی شاید 4 قدم آگے نکل گئے۔ تو جس حال میں ہماری زندگی گزرے گی وہی ہمارا انجام ہے، اور جس حال میں موت آئے گی ہم اسی میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ خالدین فیہا، وہ اس میں اسی یعنی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، یعنی عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے بے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی کوئی مہلت ہی مل جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔
اگر انہوں نے بتوں کو اپنا الہ مانا ہوا ہے تو ہم نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولادوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. یہاں تک ہم گر چکے. تو ہمارا الہ ایک ہی الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. جس کا کھاتے ہو، جس کی زمین پہ رہتے ہو، اسی کی بات مانو گے. جس نے پیدا کیا ہے، جو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. کہاں کہاں کیا کیا چیز پیدا ہوتی ہے اور کس کس طرح سے بن کے تیار ہو کے سج سور کے ہم سب تک پہنچ جاتی ہے. چاہے وہ کچن کی آئٹمس کو دیکھیں، چاہے وہ گھر کے جو ڈیکوریشن ہے، یا پھر کپڑے لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری ضروریات زندگی کا سامان ہے، وہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے اللہ پاک کیسے تیار کر کے بھجوا دیتے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ تو ایک ہی ہے، اسی کی ماننی ہے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، تبھی تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا راستہ، اس کے علاوہ دوسرا نہیں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہ رحمان ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. مہربان ہے، رحیم ہے، بار بار رحم کرتا ہے. غلطی ہو گئی، ہم پھر معافی مانگتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتا ہے. پھر پھسل جاتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر پلٹتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں. وہ تو اس نے تو ہمیں ایک جو ہے نا ایک جہان دے دیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم کی جو یعنی وضاحتیں دیکھیں، ہم پہلے بھی سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر رحم کرنے والا ہے. کیوں نہ ایسے رحمان اور رحیم کی بات ہم مان لیں، اس کی ہی پناہ میں رہیں. وہ تو ہمیں حفاظت دے رہا ہے، وہ تو جو ہے نا ہر پل فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے. آپ ایک سبحان اللہ پڑھتے ہیں، وہاں آپ کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. وہ تو اس قدردان ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہمیں اتنا بڑے بڑے اجر دیتا ہے. وضو کرنے جا رہی ہوں، گناہوں کو دھونے جا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ دھل گئے. لیکن آیا میں نے اس نماز کو قائم رکھا؟ وہ نماز پڑھ کے پھر میرا دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ وہ جو دوسرا نماز پڑھنے کے بعد کا دوسرا سٹیپ ہے، وہی تو مجھے بتا رہا ہے کہ پیچھے جو میری نماز پڑھی گئی وہ کس درجے پہ گئی، کس قبولیت کے، اس کو وہاں کیا مقام ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکتوں کی تلاوت کی بھی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ اس کے اپنے کچھ ثمرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں تلاوت میں کمی کرنی ہے. تلاوت میں کمی نہیں کرنی، اس میں اضافہ کرنا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے. اس کا حق ہے، اس کے 5 حقوق یاد کر لیں.